السلام علیکم، NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں اسامہ اعجاز اور میں ہوں آپ کے ساتھ حاجدہ رؤف۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے انکشاف کیا کہ سندھ بھر میں کل 740 عمارتیں مخدوش حالت میں ہیں۔ 51 کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ 51 بلڈنگ میں سے 11 خالی کروائی گئی ہیں اور کوشش ہے کہ تمام عمارتیں خالی ہوں گی۔ شرجیل میمن نے بتایا کہ جو 11 عمارتیں خالی ہوئی ہیں وہاں کے مکینوں نے اپنی اپنی جگہ لے لی ہے۔ جس کے پاس کوئی دوسری رہائش نہیں ہوگی تو حکومت سندھ وقتی طور پر شیلٹر فراہم کرے گی۔ لیاری کے علاقے بغدادی میں گرنے والی عمارت سے متعلق مکینوں کو 2023 اور 2024 میں نوٹسز بھجوائے گئے تھے کہ عمارت خالی کر دی جائے، لیکن وہ خالی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمارت گرنے کے بعد سخت کارروائی کی گئی اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBCA کے DG کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس حوالے سے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جبکہ FIR کاٹنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ عمارت گرنے سے قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے لیاری کے علاقے بغدادی کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ حادثہ ایسا ہے کہ جس کی مذمت کے لیے الفاظ بھی ناکافی ہیں۔ اچھی بات ہے کہ سندھ حکومت نے فوری رد عمل دیا، DG SBCA کو ہٹایا، لیکن صرف چہرے بدلنے سے نظام نہیں بدلا جا سکتا۔ ہمیں عمارت کے گرنے کی وجوہات کو تلاش کرنا ہوگا کہ یہ کب بنی اور کیسے منظور ہوئی۔ کامران خان ٹیسوری نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم اس مسئلے پر سیاست نہیں کریں گے بلکہ متاثرین کو انصاف دلائیں گے۔ متاثرہ مکینوں کو 80 گز کے متبادل پلاٹس دیے جائیں گے۔ انہوں نے متاثرہ افراد کے لیے روزگار اور نوکریوں کے مواقع پیدا کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے بلڈر سے بات کی ہے، جو بھی لوگ رجسٹریشن کروائیں گے ان کے لیے مزید بلڈر سے بھی بات کی جائے گی۔ گورنر ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے پر چیف سیکریٹری سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی حادثے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ کمیٹی 48 گھنٹوں میں اپنی سفارشات اور رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی مستقبل میں عمارتیں گرنے سے بچاؤ کا لاہ عمل بھی تجویز کرے گی۔ خطرناک عمارتوں سے شہریوں کے انخلاء کا مؤثر حل تجویز کرے گی، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تو دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے حوالہ ہنڈی اور بھکاری مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کے احکامات دے دیے ہیں۔ FIA کراچی زون کے دورے کے موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کا بھی حکم دیتے ہوئے کہا کہ بھکاری مافیا پاکستان کے امیج کو خراب کر رہا ہے۔ انہوں نے FIA کو حکم دیا کہ مفرور ایجنٹس کو دیگر صوبوں کے تعاون سے گرفتار کیا جائے۔ بیرون ملک سے ڈپورٹ ہو کر آنے والے بھکاریوں کی گرفتاری کو بھی یقینی بنایا جائے۔ محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جعلی ادویات کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جعلی ادویات کے مکرو دھندے میں ملوث لوگوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ جعلی ادویات کے کاروبار میں ملوث لوگوں کی اصل جگہ جیل ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 5000 سے زائد ڈالر بیرون ملک لے کر جانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ یہاں ہم نے ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا۔ دونوں ممالک نے دہشت گردی کو علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ مشترکہ حکمت عملی پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ کابل کے تحت عمل میں آئے۔ پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکریٹری برائے افغانستان اور مغربی ایشیا سید علی اسد گیلانی نے کی، جبکہ افغان وفد کی سربراہی افغانستان کے ڈائریکٹر جنرل مفتی نور احمد نور نے کی۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دہشت گردی کو علاقائی امن سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ کابل کے تحت عمل میں لائے گئے۔ پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکریٹری برائے افغانستان اور مغربی ایشیا سید علی اسد گیلانی نے کی، جبکہ افغان وفد کی سربراہی افغانستان کے ڈائریکٹر جنرل مفتی نور احمد نور نے کی ہے۔ متحدہ
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد تنظیمیں صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ جنرل اسمبلی میں افغانستان کی صورتحال پر مباحثے سے خطاب میں بولے کہ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ ہمیں افغان سرزمین سے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی دراندازی کا سامنا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں چھوڑے گئے ہتھیار پاکستان پر حملوں میں استعمال ہو رہے ہیں، جبکہ افغانستان کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے۔ عاصم افتخار کا یہ بھی کہنا تھا کہ یقینی بنانا ہوگا کہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے۔ القاعدہ، الخوارج، ٹی ٹی پی اور بلوچ شدت پسند افغانستان سے بدستور سرگرم ہیں۔ اب بات کریں وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت، ایران کی طرح افغانستان بارڈر بھی ویسے ہی انتظامات ہونے چاہیے۔ غیر قانونی کاروبار میں زیادہ تر افغان شہری ملوث ہیں۔ افغان شہریوں نے ہماری ٹرانسپورٹ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ افغان شہریوں نے غیر قانونی کالونیاں بنا رکھی ہیں۔ اب بھی پاکستان میں 1 سے 1.5 لاکھ افغان شہری بیٹھے ہیں۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی کی ذمہ داری اداروں پر ڈالنا غلط بات ہے۔ علی امین گنڈاپور کے لیڈر نے دہشت گردوں کو کے پی میں بسایا۔ علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت اور اداروں پر تنقید کی۔ وفاق کی جانب سے علی امین گنڈاپور کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ علی امین گنڈاپور پر تنقید کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ علی امین گنڈاپور پر 2 نمبری کے الزامات لگا رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور جیسے لوگوں کے بیانات کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، سفارت خانہ موجود ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات ہیں۔ اور اب بات کریں گے مونسون کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں مونسون کا اسپیل جاری ہے۔ لاہور، ملتان، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالہ، بھاولپور اور لیا میں بادل برس پڑے۔ لاہور کے علاقے، گلبرگ، کلمہ چوک اور مغل پورہ کے علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ فیروز پور روڈ، جوہر ٹاؤن اور علامہ اقبال کے علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش ہوئی۔ گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا، جبکہ ہنگو میں بادل جم کر برسے۔ ہری پور میں طوفانی بارش کے باعث مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ متعدد سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئیں۔ کل رات میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی۔ نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ این ڈی ایم اے نے 10 جولائی تک ملک بھر میں شدید بارش اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ اپڈیٹ کریں گے۔ مری کے بالائی علاقوں میں شدید بارش اور دھند چھا گئی ہے۔ مری کا موسم خراب ہونے پر مقامی افراد اور سیاحوں کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مری میں بارشوں کا سلسلہ گزشتہ 2 روز سے جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے مقامی افراد اور سیاحوں سے کہا کہ ندی نالوں سے دور رہیں، طغیانی کا خطرہ ہے۔ سیاحوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ بارش اور دھند میں گاڑیوں میں فوگ لائٹ کا استعمال لازم کریں۔ ضلع انتظامیہ مری کا کہنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ موجود ہے۔ موسم شدید خراب ہونے کی وجہ سے مقامی افراد کو بھی احتیاط برتنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اور اب بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی۔ آپ کو بتائیں کہ مریم نواز نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسلادھار بارشوں کی پیش نظر تمام اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ واسا پی ڈی اے میں لوکل گورنمنٹ، ریسکیو 1122 اور ٹریفک پولیس کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت دے دی ہے۔ انتظامیہ اور واسا کے افسروں کو فیلڈ میں خود نگرانی کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نشیبی علاقوں سے نکاسیاب کی مسلسل مانیٹرنگ کریں۔ ٹریفک پولیس ٹریفک پلان جاری کرے اور شہریوں کو بر وقت متبادل راستوں سے آگاہ کرے۔ بارش کا پانی کھڑا رہنے سے عوام کو ہونے والی دشواری کا بر وقت ازالہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے بھر میں صاف پانی کی فراہمی کا مشن۔ پنجاب کے 15 اضلاع میں 944 نئے فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کا پہلا مرحلہ۔ جنوبی پنجاب اور پوٹوہار ریجن کے 4 شہروں میں صاف پانی کی بوتلوں کے ذریعے فراہمی کے لیے پلانٹ لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں یہ جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ جی گوہر، اپڈیٹ کیجیے، کیسے پلانٹس نصب کیے جائیں گے، کیا لاہ عمل ہوگا؟
हाँ जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सुबह भर में साफ पानी की फराहमी का मिशन जारी है और पंजाब के 15 अजला में 944 नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब के पहले मरहले का आगाज किया जा रहा है। और जनूबी पंजाब और पोटोहा रीजन के 4 शहरों में साफ पानी की बोतलों के जरिए फराहमी के लिए प्लांट्स लगाने का फैसला भी किया गया है। साथ ही साथ 2 छोटे और एक बड़े पैमाने की सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब भी PC1 में शामिल तनसीब को भी PC1 में शामिल कर लिया गया है और पोटोहा रीजन में डैम के पानी की ट्रीटमेंट से साफ पानी की फराहमी का भी तफसीली जायजा लिया गया है। इसके अलावा आपको बता चलूं कि वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन के जेर सदारत पंजाब साफ पानी अथॉरिटी हेडक्वार्टर में अहम इजलास मुनक्कद किया गया है, जिसमें CEO साफ पानी अथॉरिटी जाहिद अजीज, DCO एंड M ज़ुहैब भट्ट ने अहदाफ की तकमील के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी है और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में तजावीज़ भी दी गई हैं और पंजाब के बासियों के लिए साफ पानी की तारीखी मंसूबे मर्तब किए जा रहे हैं। और वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की जानिब से वज़ीर हाउसिंग की दहाइयों से पनपते मसाइल पर काबू पाने के लिए PC1 जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मनसूबा भर में साफ पानी की फराहमी के लिए पायदार मनसूबा बंदी के ख्वाहां भी हैं। बिलाल यासीन का कहना था कि सालाना बुनियादों पर पानी की फराहमी के नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा और इस इजलास में पार्लियामानी सेक्रेटरी बैरिस्टर सुल्तान बाजवा और चेयरमैन भी साफ पानी अथॉरिटी चौधरी जाहिद अकरम भी इजलास में शरीक थे। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में साफ पानी की फराहमी का मिशन जारी है। अपडेट कर रही थी गौहर सईद। और आपको अदलिया से खबर देते चलें, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पुलिस की तहवील में मीडिया के जरिए मुलजिम के रिकॉर्ड किए गए एतराफ़ी बयान को नाकाबिल कबूल करार देकर मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची में एक बच्चे के कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुलजिम को बरी कर दिया है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से जारी किए गए 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली तहरीरी फैसले में कहा गया कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ का बुनियादी मकसद हर मुलजिम को मुनसिफाना ट्रायल का हक देना है और इस हक से किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। फैसले में कहा गया कि मुलजिम का पुलिस हिरासत में मीडिया पर दिया गया एतराफ़ी बयान बतौर सबूत काबिल कबूल नहीं और ये मामूली बात नहीं कि किसी सहाफ़ी को ज़ेर हिरासत मुलजिम का इंटरव्यू करने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुलजिम के बयान का तरमीम शुदा हिस्सा बाद में एक निजी TV चैनल पर नशर किया गया जो अदालती तकाज़ों और इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में मजीद कहा कि मुलजिम के बयान को रिकॉर्ड करके आवाम में फैलाना न सिर्फ फौजदारी कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि ये मुलजिम के मुनसिफाना ट्रायल के हक पर बराह रास्त असर अंदाज होता है। अदालत ने निशानदही की कि मुकदमे के दौरान मुताल्लिका थाने के इंचार्ज और तफ्तीशी अफसर ने एक सहाफ़ी को मुलजिम के इंटरव्यू की इजाज़त दी जो कि किसी सूरत कानून के दायरे में नहीं आता। यहाँ पर नाज़रीन को आगाह करें, वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला कर लिया। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने कहा कि चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की दरामद के लिए इंतज़ामात मुकम्मल हैं, उन पर फ़ौरी अमल दरामद शुरू होगा। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि चीनी की कीमतों में तवाज़न बरकरार रखने के लिए इक़दाम उठाया गया। वज़ारत के मुताबिक माजी में कौमी ख़जाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। हुकूमत ने फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफिर मिकदार में दस्तयाब थी। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि अब कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। और अब जिक्र करेंगे सिंध काबीना के इजलास का, जो कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हुआ। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। इस्लाहात की मंजूरी का नोटिफिकेशन महकमा ख़जाना सिंध ने जारी करेगा, जबकि काबीना ने लेबर डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मुराद अली शाह ने उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने से कबल तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने की हिदायत भी की है। वफाकी हुकूमत के पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशन में 7% इजाफे का इतलाक रिटायर्ड सिविलियन आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स पर लागू होगा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेंशन में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2025 से या उसके बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स पर होगा। वज़ारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल से खाली तमाम आसामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, जबकि नई आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी।
خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر اپوزیشن میں ذرا بھر بھی اخلاقی جرت باقی ہے تو وہ مخصوص نشستیں لینے سے انکار کر دے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نشستیں صرف پاکستان تحریک انصاف کا حق ہیں جنہیں عدالتی فیصلے کے ذریعے نیلامی پر لگا دیا گیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ فارم 47 کے ذریعے پہلے ہی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرایا گیا اور اب مخصوص نشستیں بھی دوسروں میں بانٹی جا رہی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ آزمایا مگر ناکام رہی۔ ان کے مطابق ان تمام سازشوں کے باوجود پی ٹی آئی مزید مضبوط ہو کر ابھری ہے۔ مشیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ قانون اور عدالت 26ویں آئینی ترمیم کے بندھن میں جکڑے ہوئے ہیں مگر اخلاقی جرات آئین کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ مزید کہا کہ امیر حیدر ہودی کی جانب سے مخصوص نشستیں نہ لینے کا اعلان خوش آئند ہے اور مولانا فضل الرحمان کو بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بیرسٹر سیف نے واضح کیا کہ مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کا حق چھیننا نہ صرف جمہوری اصولوں کے خلاف ورزی ہے بلکہ یہ ایک نئی سیاسی روایت کی تباہ کن ابتدا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اسپورٹس جرنلزم نے پاکستان میں کھیلوں کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اسپورٹس صحافیوں کے عالمی دن کے موقع پر راولپنڈی اسلام آباد اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری سے خطاب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ اسپورٹس جرنلسٹ نوجوان کھلاڑیوں میں حوصلہ اور جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ گراس روٹ سے قومی سطح تک کھیلوں کو اجاگر کرنے میں صحافیوں کا کردار قابل ستائش ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ صحافیوں نے اپنی تحریروں اور کیمرے کے ذریعے کئی کامیابیاں دنیا تک پہنچائیں۔ کامیاب سپورٹس مقابلے سپورٹس جرنلزم کی بدولت مقبول ہوئے۔ کھیلوں کی ترقی میں صحافیوں کی خدمات کو سراہنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کھیلوں کے فروغ کے ساتھ ساتھ سپورٹس صحافیوں کی مکمل معاونت کرے گی۔ جہاں بھی ضرورت ہوئی حکومت سپورٹس جرنلسٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان میں سپورٹس جرنلزم نے مثبت روایت قائم کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر پر ثالثی کہاں گئی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانی اور مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بھارت سے جیتی ہوئی جنگ ہم ان کے بیانات کی وجہ سے ہار رہے ہیں۔ حافظ نعیم نے کہا کہ بھارت سے بات چیت آلو پیاز اور تجارت پر کیوں ہوگی، مسئلہ کشمیر پر کیوں نہیں ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بیان دینے والوں کو کسی نے یہ حق نہیں دیا۔ حکومت کا اسرائیل کو تسلیم کرنا یا ابراہیم معاہدے کی طرف بڑھنا ہماری ریڈ لائن ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے کہنے پر اس معاملے پر پیش رفت کرنے والا عبرت کا نشان بنے گا۔ اسرائیل کے معاملے پر پاکستان کا موقف واضح ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک آزادی کشمیر کے نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کی شہادت کو آج 9 برس مکمل ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں شٹ ڈاؤن ہڑتال اور سناٹے کا راج، قابض فوج کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ کشمیری عوام آج کا دن تجدید عہد کے طور پر مناتے ہیں۔ برہان مظفر وانی وہ نوجوان جو کشمیر کی مزاحمت کا چہرہ بن گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے ترال میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان بھارتی جبر کے خلاف ابتدا ہی سے سراپا احتجاج بن چکا تھا۔ 13 اپریل 2015 کو بھارتی فورسز نے اس کے بھائی کو شہید کیا اور یہی لمحہ برہان کی زندگی کا موڑ ثابت ہوا۔ برہان نے ہتھیار کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو بھی جد و جہد کا میدان بنایا۔ اس کی آواز قابض قوتوں کے ایوانوں میں گونجی اور وہ کشمیری نوجوانوں کا پوسٹر بوائے بن گیا۔ بھارتی فوج نے 8 جولائی 2016 کو ایک جھڑپ میں اسے شہید کر دیا، لیکن اس کی سوچ، جذبہ اور مشن آج بھی زندہ ہے۔ یوم شہادت پر ریاست کے دونوں جانب کشمیری عوام اسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دنیا کی توجہ کشمیر کی آزادی کی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ حریت پسند رہنما یاسین ملک کی اہلیہ اور کشمیر کوس کی سرگرم رکن مشال ملک نے کہا ہے کہ برہان وانی زندہ ہے اور آزادی کی اذان جلد بلند ہوگی۔ کشمیری نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کی برسی پر ایک جذباتی ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے مشال ملک نے کہا کہ سلام ہے اس ماں پر جس نے برہان کو جنم دیا اور اس بیٹے پر جو زندہ ہو کر بھی شہادت کی چادر اوڑھ گیا۔ کشمیر آج بھی برہان وانی کی صدا سے گونج رہا ہے۔ برہان صرف ایک فرد نہیں تھا بلکہ ایک سوچ، ایک تحریک اور ہر کشمیری کی امید تھا۔ برہان نے بندوق نہیں اٹھائی، اس نے شعور جگایا۔ وہ
نہ جھکا نہ رکا نہ بکا، ظلم کے ہر وار پر اس کی مسکراہٹ ہی جواب دی۔ وہ مجاہد نہیں، وہ ایک نظریہ ہے۔ مشال ملک نے کہا کہ جس دن برہان شہید ہوا اس دن کشمیر کی آنکھوں نے انقلاب دیکھ لیا۔ آج ہر کشمیری نوجوان برہان کے قدموں کے نشان پر چل رہا ہے اور آزادی کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 104 ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیکساس میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے نظام زندگی شدید متاثر ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے کیئر کاؤنٹی کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ 84 لاشیں برآمد کی گئیں۔ سمر کیمپ میں انتظامیہ نے کیمپ کی لاپتہ 27 لڑکیوں اور کاؤنسلرز کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ 10 سے زائد لڑکیاں اور ایک اسٹاف ممبر تاحال لاپتہ ہیں۔ لاپتہ درجنوں افراد کی تلاش کے لیے ہیلی کاپٹرز، کشتیوں اور ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دریائے گواڈولوپ کے کناروں پر سرچ آپریشن جاری ہے۔ ریاست میں مزید بارشوں کی پیشگوئی نے باقی علاقوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے، جس کے پیش نظر ریاست کے گورنر نے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نام۔ اور اب خبر کرکٹ کے میدان سے، جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف آئندہ T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، جس کی قیادت مڈل آرڈر بیٹر سلمان علی آغا کریں گے۔ سیریز کے تینوں میچز 20، 22 اور 24 جولائی کو ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ کھلاڑیوں میں ابرار احمد، احمد دانیال، فہیم اشرف، فخر زمان، حسین طلعت، خوشدل شاہ، عباس آفریدی، صاحبزادہ فرحان، محمد حارث، سائم ایوب، سلمان مرزا، محمد نواز اور سفیان مقیم شامل ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ سیریز ورلڈ کپ سے قبل کھلاڑیوں کے کمبینیشن کو جانچنے کا اہم موقع ثابت ہوگی۔ پاکستان بنگلہ دیش کو شکست دے کر انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 3 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دی۔ پاکستان اپنے پول کا آخری میچ کل میزبان چین کے خلاف کھیلے گا۔ اس سے قبل چین میں جاری انڈر 18 مینز ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان نے سری لنکا کو شکست دے کر مسلسل دوسری کامیابی اپنے نام کر لی ہے۔ پاکستان نے سری لنکا کے خلاف یک طرفہ مقابلے کے بعد 0 کے مقابلے میں 9 گول سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور افغانستان کے ایلیٹ پینل کے امپائر بسم اللہ جان شنواری انتقال کر گئے ہیں۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کے مطابق بسم اللہ جان شنواری کی عمر 41 برس تھی اور وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے، جبکہ بسم اللہ جان شنواری نے 34 ون ڈے اور 26 T20 انٹرنیشنل میچز میں امپائرنگ کے فرائض انجام دیے۔ بسم اللہ جان شنواری نے 31 فرسٹ کلاس، 51 لسٹ اور 96 ڈومیسٹک T20 میچز میں امپائرنگ کی ہے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے بسم اللہ جان شنواری کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ناظرین، انسان دوستی کی عظیم مثال مشہور سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے آج 9 برس بیت گئے۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو بھارتی ریاست گجرات کے شہر بانوانٹوا میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد 1947 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ کر کراچی میں سکونت اختیار کی۔ ایدھی صاحب نے اپنی خدمات کا آغاز 1951 میں ایک ڈسپنسری کے ذریعے کیا، پھر ایدھی ٹرسٹ قائم کیا اور اپنی زندگی کے 65 برس دکھ انسانیت کی خدمت میں گزارے۔ عبدالستار ایدھی نے بلا تفریق اپنے ہم وطنوں کی بے لوث خدمت کی اور اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی۔ وہ ایک ایسا ادارہ چھوڑ گئے جو ان کے بعد بھی انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے۔ عبدالستار ایدھی کے اہل خانہ اور ایدھی فاؤنڈیشن کے کارکنان ان کا مشن آگے بڑھا رہے ہیں۔ عبدالستار ایدھی کو حکومت پاکستان نے 1989 میں اعلیٰ ترین سول ایوارڈ میں سے ایک نشان امتیاز سے نوازا۔ گینیز ورلڈ ریکارڈز میں بھی ان کا نام دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس چلانے کے باعث شامل کیا گیا ہے۔ عبدالستار ایدھی 8 جولائی 2016 کو کراچی میں گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو کر 88 برس کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ عبدالستار ایدھی تو آج ہم میں نہیں، مگر ان کی انسانیت کے لیے خدمات بھلائی نہیں جا سکتی۔